السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے ہم تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 155 سے 162 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ فبما، پس باسبب، نقصہم، ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد کو، وکفرہم، اور ان کے کفر کرنے کے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وقتلہم الانبیاء، اور ان کے قتل کرنے کے انبیاء کو، بغیر حق، ناحق، وقولہم، اور باسبب ان کے کہنے کے، قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں، بل طبع اللہ، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی، علیہا، ان پر، بکفرہم، باسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی، وبکفرہم، اور باسبب ان کے کفر کے، وقولہم، اور ان کے باندھنے کے، علی مریم، مریم پر، بہتانا عظیما، بہتان بہت بڑا، وقولہم، اور باسبب ان کے کہنے کے کہ انا، بے شک ہم نے، قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ، حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، اور لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو، وان الذین اختلفوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس کے بارے میں، لفی شک منہ، شک میں ہیں ان کے بارے میں، ما لہم، نہیں ہے ان کے پاس، بھی اس کے بارے میں، من علم، کوئی علم، الا اتباع ظنی، سوائے زن کی پیروی کے، وما قتلوہ، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، یقینی طور پر، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ نہایت غالب، خوب حکمت والا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے، الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر، قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون، وہ ہوں گے، علیہم، ان پر، شہیدا، گواہ، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، پس بسبب ظلم کرنے ان لوگوں کے جو ہادو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم، ان پر، طیبات، کچھ پاک چیزیں، احلت، جو حلال تھیں، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور بسبب ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، کثیرن، بہتوں کو، واخذہم الربا، اور بسبب ان کے لینے کے سود، وقد نہوا عنہ، حالانکہ تحقیق وہ روکے گئے تھے اس سے، واکلہم، اور ان کے کھانے کے سبب، اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال ناحق، واعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذابا الیما، عذاب بہت دردناک، لیکن راسخون، لیکن جو پکے ہیں، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے، والمؤمنین، اور مومن، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز، والمؤتون الزکاۃ، اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ لوگ ان قریب ہم ان کو دیں گے اجر بہت بڑا۔
یہاں پہ ہم نے ان آیات کا الحمدللہ ترجمہ کر لیا. اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 155 سورہ نساء، پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی تھی، لہٰذا ماں سوائے چند آدمیوں کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. جیسا کہ پچھلی کلاس میں بھی ہم بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ ان پر اللہ نے کتنے انعامات کیے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لے کر نہیں آئے اور طرح طرح کے مطالبات کرتے رہے. ان آیات میں بھی اللہ تعالی قوم موسیٰ کی نافرمانیوں کے بارے میں بتا رہے. انہوں نے اپنے عہدوں کو توڑ ڈالا. اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی تختیاں جو نازل ہوئی تھی تو تمہارا ان پر ایمان کس قسم کا تھا جو تم اب اس نبی سے ایسی ہی آسمان سے نازل شدہ تحریر کا مطالبہ کر رہے ہو؟ ہم نے تم سے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا. فرمایا لیکن تم اتنے سرکش نکلے کہ تم ان احکامات کی پابندی کرنے کو تیار نہ تھے. صرف یہی نہیں کہ ہر حکم میں تم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہی کی. اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کہ شہر اریحا کی فتح کے بعد شہر کے دروازے سے سجدہ ریز ہو کر اور عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن تم سرینوں کے بل اکڑتے ہوئے اور مادہ پرستانہ ذہن کے ساتھ گندم پکارتے ہوئے داخل ہوئے. ہم نے تمہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا. تم نے مکر و فریب سے مچھلیوں کا شکار کیا ہفتے کے دن. اس طرح بہت سی اللہ کی آیات کا تم انکار کرتے رہے اور تم لوگوں نے اپنے کیے ہوئے پختہ عہدوں کو توڑ ڈالا. سب سے بڑا ظلم تو یہ کہ تم نے انبیاء کی اطاعت کے بجائے انہیں ناحق قتل بھی کرتے رہے. کیا تم تورات پر اس طرح ایمان لے کر آئے ہو؟ کیا تورات پر ایمان لانے کا یہی انداز ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پھر چونکہ ان لوگوں نے اللہ کا عہد توڑ دیا اور انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا ماں سوائے چند آدمیوں کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کہتے ہیں پھر جب انہیں کوئی ہدایت کی بات سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے دل اس قدر محفوظ ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات میں کوئی بات بھی نہ داخل ہو سکتی ہے اور نہ اثر انداز ہو سکتی ہے. اللہ کہتے ہیں در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ ان کی نافرمانیوں اور عہد شکنیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر اتنی زیادہ بدبختی چھا چکی ہے کہ اب کوئی بھی ہدایت کی بات ان پر بے اثر ثابت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان کے دل غلافوں میں ہیں. مستقل گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ایک حدیث کا مفہوم کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. لیکن انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل پہ نقطے لگتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو گویا اس کے دل پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر کوئی حق کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہوا. تو ہمیں بھی گناہ پہ گناہ کرنے سے بچنا ہے. گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لیں تاکہ وہ جس سیاہ نقطہ لگا وہ مٹ جائے. توبہ نہیں کریں گے تو ہمارے دلوں پر وہ سیاہی چھا جائے گی، مہر لگا دی جائے گی. اللہ کہتے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جب کفر کرتے رہو گے، گناہ میں ملوث رہو گے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہو گے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہو گے، تو جان لو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا.
اللہ کہتے ہیں ماں سوائے چند آدمیوں کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے کیوں ان کے دلوں پر مہر لگائی؟ کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا اور مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے، اللہ کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے اسے نہ تو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے دلوں پر اللہ نے بدبختی کی وجہ سے مہر لگا دی تھی، اور ان کے جرائم اس قدر تھے کہ ایک لمبی فہرست ہے ان کے جرائم کی، ابھی بہت سے ہم نے پڑھے، بہت سے باقی ہیں۔ ان کے جرم میں سے اللہ کہتے ہیں ایک جرم یہ بھی تھا کہ سیدہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگا دی تھی، جس کو انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، اور نعوذ باللہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحرام کہا، یعنی یہ ان کی ماں نے کوئی غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بچہ پیدا ہوا۔ اور مختلف لوگوں نے مختلف تفسیر میں ایک بات آتی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس کو سیدنا زکریا علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، بعض کہتے ہیں یوسف نجار کی طرف ان کا جو ہے وہ الزام لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کیا کہ عیسیٰ سیدنا مریم علیہ السلام پر تہمت بھی لگانے لگے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالا ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا آسمانوں پر زندہ اٹھا لینا اللہ کہتے ہیں دونوں ہی معجزانہ طور پر ہوا۔ تو یہ نہ تو اس معجزے کو مانتے ہیں بلکہ ماں اور بیٹا دونوں پر الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قرب قیامت ان کا نزول ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ نے ایک آدمی کو تشبیہ دے دی تھی ان کی شکل کی، اور جو ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم ہو رہا تھا ان کی قوم کی طرف سے، تو انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا تھا بلکہ جس کو شبیہ دی گئی تھی اس کو چڑھایا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور قرب قیامت آپ کا نزول ہونا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا گیا اللہ کہتے ہیں بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والے، یعنی اللہ کہتے ہیں ان کا گمان یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، جبکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو تو ہم نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ فرمائے اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہ آیات ان بات کی دلیل پیش کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا پر نازل ہوں گے تو سارے اہل کتاب، یہود بھی عیسائی بھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ضرور ایمان لے کر آ جائیں گے۔ چند احادیث آتی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ ہم سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے۔ صلیب یہ عیسائیوں کا ایک علامت ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تھی۔ تو فرمایا گیا وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے،
اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے، اس بارے میں ہم احادیث پڑھ رہے ہیں کہ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ آپ زندہ اٹھائے گئے ہیں اور آپ کو قرب قیامت اللہ زمین پر بھیجیں گے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو اپنے بارے میں خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں، میں نے دیکھا کہ خوش شکل آدمی گندمی رنگ، بال کندھوں تک کو سنہرے تھے اور سر سے پان کے پک رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے رنگ کا سرخ اور داہنی آنکھ سے کانا اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے عبد العزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ جو دور جاہلیت میں مر گیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پر رکھے طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے قرب قیامت اور دجال کا ظہور بھی ہوگا۔ یہ حدیث سے ہمیں بات پتہ چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہی میں سے ہی کوئی دوسروں پر امیر ہو۔ ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دجال اس حال میں ہوگا، اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، جو دمشق کے شرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ کافر ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائے گا اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے تو اسے باب لد پر پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا تو وہ 40 رہے گا۔ اب آگے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ وہ 40 دن ہیں یا 40 ماہ ہیں یا 40 سال ہیں۔ نواز بن سمان ایک روایت بیان کرتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ اس سے مراد 40 دن ہے، یعنی وہ کتنے دن رہے گا دجال؟ 40 دن، 40 ماہ یا 40 سال؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے یہ میں نہیں جانتا، واللہ عالم، لیکن نواز بن سمان نے کہا کہ وہ 40 دن رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، یعنی پہلے پتہ یہ چل رہا ہے کہ دجال آئے گا، پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود ہے۔ عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے علیہ السلام، پھر اسے مار ڈالیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں دشمنی نہ ہوگی۔ لہٰذا ان آیات اور قرآنی آیات اور احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے تھے، انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا اور دجال کو بھی آنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں احادیث سے پتہ چل رہی ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو عیسائی ہیں وہ تو اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، لیکن جو یہودی ہیں وہ بالکل بھی اس بات کو ماننے کو تسلیم نہیں ہے کہ انہیں زندہ اٹھا لیا گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں سولی پر چڑھا کر مار ڈالا گیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے قریب جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کی شان و شوکت دیکھ کر یہود بھی اعتراف کر لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے ان پر جو الزامات لگائے تھے کہ ان کو مار ڈالا ہے، قتل کر ڈالا ہے، وہ بھی ان کا بالکل غلط الزام تھا، اور نعوذ باللہ ان کو ایک ولد الحرام یعنی زنا کے بعد پیدا ہونے والی اولاد کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔
یعنی اس طرح کے الفاظ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اس دن جب قیامت کے دن ہوگا، ان کے تمام گمان جو ہے وہ دور ہو جائیں گے جب وہ دیکھیں گے قرب قیامت کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی خامیوں اور ان کے برے کرداروں کے بارے میں وقتاً فوقتاً ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا حال یہ تھا کہ وہ نہ تو خود ایمان لاتے اور نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے تھے، اور جو شخص ایمان لانے پر آمادہ ہو جاتا اس کے ذہن میں کئی طرح کے شکوک و شبہات ابھارنا شروع کر دیتے کہ اسے کسی نہ کسی طرح اللہ کی راہ سے روکنا چاہتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، دور نبی میں بھی یہودی ہی کیا کرتے تھے اور آج تک یہی چل رہا ہے، اور تا قیامت چلتا رہے گا کہ خود بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ایمان لانے والوں کو اس طرح بھڑکائیں گے، اس طرح شکوک و شبہات پیدا کریں گے کہ ایمان لانے والے بھی اس چیز سے دور ہونے لگیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اسی وجہ سے، اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے بہت سی چیزیں حلال کی تھیں اور ان کے جرم کی وجہ سے ہم نے بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے جرائم کی سزا ایک تو ان پر یہ ملی انہیں کہ ان پر ایسی اللہ نے بدبختی کو مسلط کر دیا کہ وہ حق بات کو سننے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، اور دوسری سزا اللہ کی طرف سے انہیں یہ ملی کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ان پر حلال تھی پہلے اللہ کی طرف سے وہ حرام کر دی گئیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ سود کھاتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھا جاتے تھے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ سود کھاتے تھے، اللہ نے منع فرما دیا تھا، اس کے باوجود وہ یہ کام کیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے ہڑپ کر جایا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے کافروں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے ان پر ذلت اور مسکینی کو مسلط کر دیا، فرمایا آج بھی دنیا میں سب سے بڑی سود کھانے والی اور حرام کھانے والی مالدار قوم یہود ہی کی ہوتی ہے۔ فرمایا بے شک ان کے پاس کتنا ہی مال ہو، کتنا ہی یہ سود سے مالوں کو بڑھا لیں، لیکن یہ کبھی امن کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر یہ ذلت مسلط کری، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے عذاب ایسا ہے جو دکھ دینے والا ہے۔ آگے فرمایا لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اب اللہ نے کہا جو علم میں پختہ لوگ ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ہم وہی کریں گے، جو رسم و رواج ہمارے ہاں ہوتے رہے باپ دادا جو رسمیں چھوڑ کے گئے ہم وہی کرتے رہیں گے، وہ تقلید آبا کے پابند نہیں ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں یعنی ان لوگوں میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے نہیں کرتے کہ ہمارے باپ دادا، تقلید آبا کیا ہے؟ اپنے آبا و اجداد جو پہلے کے لوگ کرتے آ رہے ہیں بس وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے کہ ہم حق بات کو تلاش نہیں کرتے کہ آیا اس میں سے صحیح کیا ہے،
بہت سے خاندان، بہت سے گھر تباہی کی طرف اس وجہ سے بھی جا رہے ہیں کہ انہیں وہ اس چیز کو برا تو جان رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ نہیں یہ تو ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں، اس رسم کو ہم کیسے ختم کریں، اس شرک کو، اس بدعات کو ہم کیسے ختم کریں، یہ تو ہمارے باپ دادا کا لگائی ہوا، باپ دادا کا رائج کیا ہوا نظام ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جو غلطیاں ہمارے بڑے کر کے چلے گئے تو کیا ضروری ہے اس غلطیوں پر ہم پختہ رہیں؟ یہ صرف ہماری بے وقوفیاں ہیں، دین سے دوریاں ہیں۔ جبکہ اگر ہمارے بڑوں سے بھی غلطی ہو گئی تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ان غلطیوں کو سدھاریں جب ہمیں اس کی سمجھ آ گئی تو۔ لیکن افسوس ہمارے اوپر کہ ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ آیا صحیح اور غلط جانیں تو صحیح کہ ہم کیوں اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی چیزوں پر، ان رسم و رواج پر چلتے رہیں۔ ہر انسان نے اپنا جواب دینا ہے۔ اللہ یہ نہیں بولیں گے کہ تمہارے باپ دادا بدعات کرتے آ رہے تھے، تم نے کیوں نہ کی، اللہ یہ نہ پوچھیں گے، بلکہ اگر بڑوں سے غلطیاں ہو بھی گئیں تو ان کی اولادوں کو چاہیے کہ ان کے بعد وہ ان چیزوں کو ختم کریں تاکہ جو غلطیاں ان سے ہو گئیں وہ ہم کر کے اپنی اولادوں میں منتقل نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین پر صحیح طور پر دین کو سمجھنے والا بنا دے۔ اب اللہ کہتے ہیں علم پختہ اور ایماندار لوگ کون ہیں؟ تو مفسرین کرام کہتے ہیں اس سے مراد عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی وغیرہ تھے، کہ جو علم میں پختہ تھے، اللہ کے احکامات کو تلاش کرتے رہتے تھے، وہیں سے رہنمائیوں کو حاصل کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر پانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہوگی کہ ہم حق کے متلاشی رہیں کہ آیا حق اور سچ بات کیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے ہم نے اپنی زندگیوں کو نہیں گزارنا کہ نہیں یہ ہوتا آ رہا ہے تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور بہت سے گھرانے، خاندان ہم نے دیکھے کہ برسوں سے ان کی جو رسم و رواج ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں اور اولادیں بھی اس کو ختم نہیں کرتی، صرف اسی لیے کہ ہم تقلید آبا کے پابند ہیں۔ ہمیں تقلید آبا کا پابند نہیں ہونا ہے، ہم نے قرآن و حدیث کا پابند ہونا ہے، حق کا متلاشی رہنا ہے، انہی سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور سیدھے راستے کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ رسف بتا رہے ہیں کہ علم پختہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اے نبی، جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے انبیاء کرام نازل ہوئے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، یہ تمام صفات جن میں پائی جائے گی وہ علم پختہ اور ایماندار لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا اجر بھی بتا دیا کہ ہم نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے جو شخص خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی اسلام لائے اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو علم پختہ اور ایماندار لوگوں کی آیت لے کر آئے، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ رہے تھے یہودیوں کی نافرمانیاں، عہد شکنیاں، فریب، دھوکے، وہ پڑھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ قرآن اللہ کے نبی پر ایک ساتھ نازل کیوں نہیں اترا، آسمان سے اترے گا، جس طرح کہ تورات کی تختیاں نازل ہوئی تھی تب ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو جو ایمان جن کا پختہ ہوتا ہے، جو احکامات کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ہیلے بہانے، اعتراضات اور مطالبات نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی آیات پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، وہ طرح طرح کے مطالبات اور اعتراضات نہیں اٹھاتے۔ جو لوگ علم پختہ اور ایماندار ہوں گے وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے تم نے تو ایمان لے کر ہی نہیں آنا، اور جو علم پختہ ہوں گے، جو وہی اے نبی آپ پر آتی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف جو آئی، کتابیں جو اتری، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں،
ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارا شمار بھی اللہ ایسے لوگوں میں کر لے جن کو اللہ کی طرف سے اجرا عظیمہ عطا ہوگا، اجر بہت بڑا۔ سنؤتیہم اجرا عظیمہ، اللہ نے نوید سنا دی، خوشخبری سنا دی کہ دیکھو جو علم میں پختہ اور ایماندار لوگ ہیں، الراسخون فی العلم جو ہیں، جب اللہ ان کو اپنے انعامات نوازے گا تو پھر اللہ کی طرف سے بہت بڑے اجر تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کے انعامات سے نوازے، اللہ وہ اجر ہمیں عطا کرے جو ایماندار لوگوں کو علم میں پختہ، نماز قائم کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں، انبیاء کرام پر، جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا اس پر بھی، اور جو آپ کے بعد نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے راضی ہو جائے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات میں یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو ایک متقی، ایماندار، پکا اور سچا جو شخص ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے پاس عمل صالح بھی ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ ایمان کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور عمل کا بھی کر رہے ہیں کہ وہ کس کس پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھی لاتے ہیں، آخرت پر بھی لاتے ہیں، جو آسمانی کتابیں پہلے نازل، یعنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھنا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، ابھی ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید کو تو دیکھا، لیکن پچھلے انبیاء کرام آئے، ان پر کتابیں اتری، ہم نے وہ کتابیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ تو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا ایک متقی کی صفت ہوتی ہے، ایک ایماندار شخص کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی ان آیات کی تفسیر کو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر دین سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے کہا تو پھر ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔